الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پیرسر گوہر صاحب، جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب، زرتاج گل صاحبہ، رؤف حسن صاحب، ابو ذر سلمان نیازی صاحب، فیصل جاوید صاحب، عامر مغل صاحب، ولید اقبال صاحب اور میڈیا کے دوست، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، قائدین جو اس محفل میں ہیں، سب کو میرا سلام. آج یوم تاسیس کا دن ہے اور 28 سال پاکستان تحریک انصاف کو بنے ہوئے، اور آج ہی اتفاق سے اللہ کا کرنا ہوا کہ اڈیالہ جیل میں میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی، جس میں عمر ایوب صاحب اور رؤف حسن صاحب بھی تھے، اور انہوں نے ایک خصوصی پیغام پوری قوم کو دیا ہے جو رؤف حسن صاحب آپ سب کے ساتھ کچھ دیر میں یہاں پر بھی اور سوشل میڈیا پر آپ کے ساتھ وہ پیغام شیئر کریں گے. اور رؤف حسن صاحب کی اجازت سے میں جو خان صاحب نے سب سے پہلے جو شعر پڑھا اور کہا کہ یہ پیغام ساری قوم کو دینا، میں وہ رؤف حسن صاحب کی اجازت سے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں مولانا رومی کا، وہ بہت مرتبہ انہوں نے پڑھا، ہم نے سنا ہے کہ خدا نے جب آپ کو پر دیے تو چونٹیوں کی طرح زمین میں کیوں رینگتے ہو، اور غلام قومیں کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتی، وہ کبھی اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، اور اسی پر ہی ان کا پیغام تھا. آج 1-2 سال ہمیں ہو گئے ہیں، میں ادھر اداروں کے ظلم و جبر کی، عدلیہ کی زیادتیوں کا اور پولیس گردی جو ہوئی ہے، سیاسی معاملات میں پاکستان کے عوام کا جو انتظام انصرام ہے، اس میں اداروں کی جو مداخلت ہے، میں لمبی چوڑی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن وہ پھر بہت زیادہ ٹائم لگے گا. ہم سب پاکستانی شہری ہیں. میرے سے ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے جب لوگ ملتے ہیں کہ تمہیں کیا ملا، وہ کہتے ہیں تم نے ضمنی الیکشن لڑا، تم جیت گئے، تو بھی اس کا فائدہ کیا، تمہارا تو نوٹیفیکیشن روکا. تو میں نے کہا بعض دفعہ جو جنگیں ہیں وہ آپ اس لیے نہیں لڑ رہے ہوتے کہ آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے. بعض جنگیں آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہوتی ہیں، آپ پہ فرض ہوتی ہیں، اور آپ نے صرف اپنی سائیڈ چننی ہے کہ آپ نے کس سائیڈ کے اوپر ہونا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس وقت شاید ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ جو تحریک انصاف ہے، یہ جو انصاف کی مومنٹ ہے، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پاکستان کی واحد بنیادی ضرورت بنے گی. اور آج وہ وقت آیا، اور آج جو حقیقی آزادی کا خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا، شرف افضل مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی آج، میں نے تو نہیں سنی تھی، آج میں نے ان سے سنا کہ 2 اڈے دے دیے گئے، ان میں سے ایک جو دونوں اڈے ہمارے دونوں ہمسایہ ممالک کے لیے. خان صاحب نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں. اور خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی امریکہ کے لیے کہ امریکہ کے کوئی دشمن نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. ہاں آپ نے اگر مفاہمت کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم دوسروں کی جنگیں نہیں لڑیں گے. جنرل ضیاء الحق، اس نے آنکھیں بند کر کے امریکہ کی جنگ لڑی. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کا مورل گراؤنڈ نہیں تھا، اللیگل اور اللیجیٹیمیٹ حکومت تھی. جب آپ کی اللیجیٹیمیٹ حکومت ہوتی ہے تو آپ کو بیرونی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کوڑیوں کے دام بکتے ہو اور قوم کو بیچتے ہو. آپ کوئی ڈھنگ کی اگر بک بھی گئے تو آپ کی قیمت نہیں ہوتی کیونکہ آپ غلام ہو. ہماری وار آن ٹیرر پہ ٹرکی کا کیا نقصان ہوا، کتنے لوگ مرے ہیں، کتنی ایک دہشت گردی ہے، 25 کے 28 بلین ڈالر لے گئے. امریکہ کی یہ جو جنگ وار آن ٹیرر ہم نے لڑی، ہمارا 80,000 سے اوپر لوگ ہمارے شہید ہوئے، سیکیورٹی فورسز کے اور فوجی ہمارے شہید ہوئے. بارڈرز پہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کدھر قدم رکھیں، وہاں سے مائن پھٹ جائے.
टुकड़ों में पार्सल में हमारे शोहदा की लाशें हमारे घरों में आती। 80,000 के करीब सिविलियन और फौजी हमारे शहीद हुए। सैकड़ों अरब डॉलर का बिजनेस का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। जहनी दबाव और बीमारियां वो अलग कौम की। मिला क्या? कितने अरब डॉलर? 10, 11 अरब, 12 अरब डॉलर। ये गुलाम की कीमत होती है। मैं मतलब अगर आपने बगैरती करनी भी है तो कीमत तो वो ले लो जो दुनिया में चल रहा है, लेकिन नहीं है, क्योंकि आप के पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है। ये जो काम आप कर रहे हैं पूरी दुनिया को पता है और आपको भी पता है। इस वजह से आप बाहर की सपोर्ट लेने के लिए फिर कौम की हमीयत, गैरत, इसका मुस्तकबिल, इन सब का सौदा होता है। हम रेंट पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो आज हम अहद करें कि ये जो हकीकी आज़ादी का कारवान है, इसके ऊपर हमने हर कुर्बानी के लिए इस कारवां में हमने तैयार होना। और खान साहब ने एक और बात जो कही थी जो मुझे याद है कि कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। आप घरों में बैठे हो और अगला आके आपको प्लेट पे ला के आज़ादी देगा, नहीं मिलनी। ये जितनी भी आज़ादी दुनिया में किसी कौम ने हासिल की है, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जंगें लड़ी हैं। तो आपको और हमें कुर्बानियों के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल की जंग है, हमारे मुल्क की जंग है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्त की किल्लत है। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं एक ख़बर जो मैं हमेशा बताता जाता हूँ चेयरमैन साहब की इजाज़त से, कि मई का महीना होगा या मैक्सिमम बजट तक इंशाअल्लाह ताला हमारे चेयरमैन हमारे साथ होंगे। बहुत शुक्रिया।